ناظرین، 13 وعدہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سارہ نے اپنی ماں کو منع بھی کیا تھا کہ فرح کو کہیں بھی ہوم ٹیوشن کے لیے نہیں بھیجنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ماں نے بھیجا اور فرح کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ سارہ کہتی ہے کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے اور ہم لڑکیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں ہمارے لیے باہر کی دنیا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ فرح کا خاص خیال رکھا کریں۔ تو اب سارہ کی ماں کو شرمندگی تو بہت ہوگی، کیونکہ اگر فرح کے ساتھ کچھ مزید برا ہو جاتا تو پھر یہ لوگ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ماریا سارہ کے سامنے ہی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی، آپ نے منع کیا تھا نا فرح کو کہ سارہ کو جاب کی بات نہ بتائے، تو سارہ تو یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس میں چلی جائے گی کہ اس گھر میں جو بھی پریشانی ہو، مالی حالات کا کچھ پرابلم ہو، تو میری ماں فوراً سے پہلے مجھے فون کر کے پریشان کر دیتی ہے اور میں جہاں سے بھی ممکن ہو ان کے لیے پیسے ارینج کر دیتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ مجھ سے اس طرح کی باتیں چھپاتے ہیں۔ اب دوسری طرف نگین کو یہ فکر ہے کہ سارہ کو اس کا اتنا بڑا راز پتہ تو چل گیا ہے، اگر سارہ نے کبھی اس کی ساس کو یا شوہر کو بتا دیا تو پھر نگین کے ساتھ جو ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے نگین نے سوچا ہے کہ وہ سارہ کا پتہ یہاں سے ایسے کاٹے گی کہ دوبارہ مڑ کر سارہ اس گھر میں دیکھے بھی نہ۔ تو وہ اب مزید سازشیں کرے گی اور اپنی ساس کو بھڑکانے کی کوشش کرے گی کہ وہ دھکے مار مار کر سارہ کو گھر سے نکال دے۔ اور ماریا نے سیم کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اپنے شوہر کو اس کے خلاف اتنا بھڑکایا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ سیم نے میرے ہونے والے بچے کو مارنے کی کوشش کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہارا بھی بچہ ہے۔ کوئی بہن اپنے بھائی کا گھر کیسے خراب کر سکتی ہے؟ اور گھر کی ملازمہ کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جس نے سیم کے ڈرا میں وہ زہریلی دوا چھپا دی ہے۔ جب بلال اس کے کمرے کی تلاشی لیتا ہے تو اسے وہ دوا مل جاتی ہے اور اسے ماریا کی بات پر یقین آ جاتا ہے کہ یہ حرکت سیم کی ہی تھی۔ وہ سیم کو بہت زیادہ ڈانٹے گا اور کہے گا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہیں۔ حالانکہ بلال کو پتہ بھی ہے کہ سیم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن ماریا نے اسے بھڑکایا ہی ایسے ہے۔ سیم بلال کو اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن بلال کی آنکھوں پر تو مکاری کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی یہ پٹی کھل جائے گی اور اسے احساس ہو جائے گا کہ اس کی بہن ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کی بیوی جان بوجھ کر اس کی بہن کے خلاف اسے بھڑکا رہی ہے۔ اور سارہ کو بھی اب سنبھل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کی ماں اور بھائی کی لالچ کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو۔ اسے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح سے وہ گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات اسے چھپاتے ہیں، سوائے پیسے مانگنے کے اسے کبھی یاد ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر لیں۔